فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز ومنزل خطابه الوجيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وحدت ایاز جلوہ شان محمد است. توحید کشف راز نہان محمد است. دانی کی چیست رونق تصویر کائنات حق جلوگر سے نام و نشان محمد. تنویر علم غیب بہر جوہر کجاست. این شب چراغ گوہر کان محمد. سید مشیت اندر رضا بندگان عشق تقدیر ناوکے سے کمان محمد. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفینا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. درود و سلام آپ بھی پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا رسول. قدرے کھلے کھلے دل سے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. حصول برکت کے لیے ہمیشہ بار بار پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ.
مؤسس و محترم و مکرم علماء کرام، بالخصوص امیر دعوت سنی دعوت اسلامی کے امیر مولانا شاکر صاحب رضوی، اللہ ان کی عمر زیادہ کرے اور کچھ زیادہ کام لے لے جو اس کی خوشی کا ہو۔ عزیز طلبہ، قابل احترام بزرگوں، معزز نوجوانوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، میں آپ تمام کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اتنی دور دراز سے سفر کر کے آپ یہاں آزاد میدان جس وقت وادی نور کہلا رہا تک پہنچ گئے۔ کوئی کرناٹک سے آیا ہے، کوئی راجستھان سے آیا ہے، کوئی گجرات سے آیا ہے، کوئی بہار سے آیا ہے، کوئی بنگال سے آیا ہے، کوئی اتر سے آیا ہے، کوئی دکھن سے آیا ہے، کوئی پورب سے آیا ہے، کوئی پچھم سے آیا ہے، یعنی ملک کے اطراف و جوانب سے انسانوں کا ایک بہت بڑا قافلہ یہاں پہنچ چکا ہے۔ یہ تو میں ملک کی بات کر رہا تھا، میرے سامنے کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جن کا تعلق بیرون ملک سے ہے، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، وہ لندن سے ہیں اور بھی کچھ لوگ امریکہ سے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہر طرف سے ملک اور بیرون ملک سے بہت سارے نمائندے آ چکے ہیں، بہت سارے علماء اور سوما اور مندوبین یہاں موجود ہیں، تو پھر اسے عالمی اجتماع کہنے میں کوئی مبالغہ تو نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ پروگرام صرف وادی نور میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، اور اب سننے کی بات ہی نہیں ہے، اسے دیکھا بھی جا رہا ہے۔ اس لیے کہ لوگ سن سن کے تھک گئے تھے، بلکہ پک گئے تھے، تو کہا ذرا دیکھیں بھی صحیح کہ کیسا ہوتا ہے، تو اب دیکھا بھی جا رہا۔ جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اپنے قریب سے، ویسے دنیا دیکھ رہی ہے۔ اب آدمی سے دور رہ کے بھی قریب ہو چکا ہے، خدا تو بہت قریب ہے، اللہ اپنے سے سب کو اور قریب کر دے۔ یہ عظیم اجتماع سنی دعوت اسلامی کا، یہ عظیم اجتماع 300 اجتماعات کا نتیجہ ہے، کم و بیش۔
اس سے پہلے 300 کچھ کم یا کچھ زیادہ اجتماعات ہو چکے ہیں، تب یہ اجتماع آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ وہ بالکل ظاہر ہے کہ آپ دین کی تلاش میں گھر سے باہر نکل پڑے، اور ہمیں حکم بھی تھا کہ دین کی تلاش میں باہر نکلو۔ یہ نہیں کہ انہوں نے خواہی نہ خواہی آپ کو نکال دیا، اللہ کے جنگل میں بسا دیا یا صحرا میں ٹھہرا دیا۔ ہم کو حکم بھی تھا کہ نکلو دین کی تلاش میں، دین کے علم کی تلاش میں نکلو، بھلے چین تمہیں جانا پڑا، دین کا علم سیکھو، بھلے تمہیں چین جانا پڑے۔ کاروبار کے لیے تو لوگ چین جاتے ہیں، بلکہ بے چین ہیں۔ اگر دین سیکھنے کے لیے گئے ہوں تو کیا کہیں، اس سے اچھی تجارت تو نہیں ہو سکتی اور اس سے اچھا نفع نہیں ہو سکتا۔ اطلب العلم ولو کان بالسین۔ بعض احادیث مبارکہ میں الفاظ یہ ہیں ولو کان بالسین، اور بعض میں ہے ولو بالسین۔ جاؤ، یہ سفر حج سے کم تو نہیں ہے جو علم کی راہ میں ہو۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے، بہت بڑا سفر۔ نہ جانے کتنی سواریوں کا خون بہت پہلے ہو چکا۔ آپ علم کی تلاش میں آ گئے، یہ تو یہاں آنے کا مقصد ہوا، لیکن کبھی ہم کو اس سے آگے بڑھ کے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں دنیا میں کیوں آ گئے۔ دنیا میں کیوں آ گئے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں دنیا میں اس لیے آ گئے کہ اپنا کفن ڈھونڈیں اور جس دن مل جائے یہاں سے چل دیں۔ اسبیابان عدم تا سر بازار وجود، بتلاش کفن عام دوریاں چند۔ نہ ہونے کی دنیا سے چند بے لباس آدمی اس لیے آ گئے کہ یہاں اپنا کفن ڈھونڈا، اور جہاں کفن ملا چلے آئے تھے تو کفن کوئی کپڑا نہیں تھا، اور یہاں سے جب جائیں گے تو اس کفن کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ارے ہمارے آپ کے پاس تو کیا ہوگا، سکندر کے پاس کیا تھا؟ پوری دنیا کو فتح کرنے کے بعد لایا تھا کیا سکندر؟ دنیا سے لے چلا کیا؟ تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے، کوئی کفن ہی تو لے کے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، بس کفن اپنا ڈھونڈ لے، جس دن کفن ملا یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن جب آئے تھے تو پاک تھے،
دنیا میں جب ہم آئے تھے تو ہمارے ذمے کوئی گناہ نہیں تھا، پاک تھے۔ اللہ نے پاک پیدا کیا تو کوئی گناہ نہیں تھا ہمارے سے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب اس نے پاک پیدا کیا ہے تو اس کی بارگاہ میں پاک ہو کے پہنچ جائے۔ یہ سب اجتماعات اسی طرف بلا رہے ہیں۔ اس نے پاک پیدا کیا تو پاک ہی چلے جاؤ۔ جو پاک آفریدت بہوش پاک بات، جو پاک آفریدت بہوش پاک باش کہ ننگست ناپاک رفتن بخواب۔ جب اس نے تم کو پاک ہی پیدا کیا ہے تو اس کے پاس پاک ہو کے چلے جاؤ۔ اس لیے کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ تم پاک تو پیدا کیا تو تم ناپاک ہو کے جا رہے ہو۔ یہ سب اجتماعات اسی طرف بلا رہے ہیں۔ بڑے فوائد ہیں اس کے۔ لیکن یہ ایک عوامی درسگاہ ہے جس میں میں بیٹھا ہوں۔ یہ بڑی خصوصی درسگاہ نہیں ہے، یہ عوامی درسگاہ ہے۔ لیکن عوامی درسگاہ کا مطلب یہ نہیں کہ میرے جی میں جو آئے میں کہوں۔ درسگاہ نہیں چاہتی کہ بس جو جی میں آئے کہے جاؤ، کچھ بولے جاؤ۔ بس بولو وہی جو بولنا چاہیے، اور دیکھو وہی جو دیکھنا چاہیے، اور سنو وہی جو سننا چاہیے، سمجھو وہی جو سمجھنا چاہیے، عمل کرو وہی جو کرنا چاہیے، اور جیو اس طرح سے جیسے جینا چاہیے، اور مرو اس طرح سے جیسے مرنا چاہیے۔ یہ تو سنی دعوت اسلامی کا عوامی اجتماع ہے جو تا حد نظر موجیں مار رہا ہے۔ یہ آپ نہ سمجھنا کہ جو سامنے صرف ہیں وہی ہیں، بہت ہیں جو بالکل سامنے نہیں لیکن ہیں۔ یہ تو عوامی اجتماع ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا ایک کارنامہ اور بھی ہے جو خصوصی ہے، جس سے ہو سکتا ہے آپ اتنے متعارف نہ ہو، آپ کو پہچان، لیکن مجھے اس کا تعارف ہے، میں پہچانتا ہوں۔ ان کے بہت سے ادارے ہیں، بہت سے مدارس ہیں، بہت سی تربیت گاہیں ہیں۔ کوئی 40-45 یا کام یا زیادہ ان کے ادارے ہیں جو پوری آب و تاب کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو بھی کہوں گا کہ علم کو آپ بھی پھیلانے کی کوشش کریں، عوام میں بھی خواص، علم کو فروغ دیں۔ صرف بات بنانے سے کام نہ ہوگا۔ یہ علمی انفجار کا دور ہے۔ علم کی نہریں بہہ رہے ہیں۔
علم کے سمندر جو ہیں وہ مواج ہو رہے ہیں، طوفان۔ کچھ علم کا کام کرو، آپ بھی کرو، ہو سکے تو صرف علمی کام کرو۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کا معجزہ علم ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا معجزہ علم ہے، اور یہ امت بھی علمی امت ہے، اس کا اختلاف بھی علمی ہے، سبحان اللہ۔ جو رحمت ہے، اختلاف امتی رحمت، اور اس کا حل بھی علم میں ہی ہے، لیکن اس کا حل ہم اپنے ساحل پر تلاش کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 10,000 کلومیٹر سے آ کے کوئی ہمارے مسائل کا حل تلاش کرے۔ ہمارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، ہمارے ساحل پر ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ 10,000 اور 12,000 کلومیٹر سے چل کر کے آئے کوئی ہمارے مسائل کا حل کرے۔